السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ رواہ البخاری۔ محترم ناظرین، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی موسیقی، گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ضرور ایسے آئیں گے جو زنا، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال تصور کریں گے۔ آج ہم ان ساری نشانیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی گھر اس لعنت سے پاک ہو الا ماشاء اللہ، ورنہ ہر گھر، بازاروں میں، دکانوں میں، بسوں میں، الغرض ہر جگہ برسر عام موسیقی عام ہو چکی ہے۔ خصوصاً آج موبائل جس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ زیادہ تر اسی موسیقی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر ایک شریف آدمی اپنے دامن کو موسیقی سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ خود نہ سننا بھی چاہے تو اس کے ارد گرد رہنے والے اسے موسیقی سننے پر، میوزک سننے پر مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ موسیقی ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطان میوزکس کے ذریعے سے اپنی طرف بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہی کہا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جن پر تیرا زور چلے انہیں اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لینا۔ مفسرین نے بصوتک کی تفسیر یہی کی ہے کہ شیطان اپنی سریلی آواز کے ساتھ بندوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، بندوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف موسیقی، میوزک شیطانی عمل ہے بلکہ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کا سبب ہے۔ میوزک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں کب رونما ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں جب زیادہ ہو جائیں گی، جب گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات معاشرے میں بڑھ جائیں گے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آئے دن ہم اخبارات میں سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں، فلاں بستی میں عمارتیں گر کر زلزلے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ ایک دو نہیں، کئی واقعات، کئی اخبار ہم سنتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آج بہت سارے لوگ دل بہلانے کے لیے، روح کی تسکین کے لیے گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں، دلوں کو سکون، روح کی غذا تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حقیقت بتا دوں کہ ایک دور تھا جب بڑے لوگ ہمارے گلیوں میں جب گزرا کرتے تھے تو تلاوت قرآن مجید کی آوازیں آیا کرتی تھی، مگر آج رات دیر تک ہم کیا سنتے ہیں؟ گھروں سے میوزک کی آوازیں، ٹی وی کی آوازیں آج ہم سن رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں موسیقی جیسی اس بری لعنت سے ہم سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔